اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے جو نمبر 1 میں جو ہے مطلب پارہ نمبر 1 میں ہماری آیت نمبر 21 سے آج ہماری تفسیر شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ تو قرآن مجید کے شروع میں دیکھیں کہ ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا حال پڑھا تھا، ایک تھے متقین، ایک تھے کفار اور ایک تھے منافقین۔ اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی، تمام انسانوں کو، خواہ وہ متقی ہوں، وہ کفار ہوں، وہ منافقین ہوں، وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، رنگ کے ہوں، نسل کے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام۔ اور خطاب کیا ہے؟ عام خطاب ہے، سبھی کو، سبھی سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ پیغام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ ہر نبی نے آ کر دیا اپنی اپنی قوموں کو، جتنے نبی آئے سبھی نے یہی پیغام دیا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سبھی کو اللہ ہی نے بنایا ہے نا، تو اللہ نے سبھی کو بنایا بھی، اور بنایا کیوں؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا نا کہ وہ رب کی عبادت کریں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو یہ جنوں اور انسانوں کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو، سو عبودو، عبادت کرو اپنے رب کی، کس کی؟ اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت ہو، اسی کی اہمیت ہو۔ یہ ہے عبادت۔ کیا معنی ہے عبادت کے؟ یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی کی عزت سب سے زیادہ، اور وہی مطلوب بھی، وہی مقصود بھی، اور وہی محبوب بھی۔ 3 لفظ لکھیے اپنے پاس، غور کیجئے، یاد رکھیے ہمیشہ ان 3 لفظ کے، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوب کا مطلب ہے کہ اسی کی طلب اور اسی کی جستجو ہونی چاہیے۔ مقصود کا معنی ہے کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو رہی ہو، ہمارا مقصد اور مطلب وہی ہو، اسی کی رضا ہو، ہماری زندگی کا مقصد و مطلب اسی کی رضا ہو۔ اور محبوب کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہماری چاہت اور ہماری محبت اور کسی سے نہ ہو، سب سے زیادہ بڑھ کر ہماری محبت اور ہماری چاہت، سب سے زیادہ ہمارے دل میں مقام بلند جو ہے وہ صرف اسی کا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حق ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ الذی، وہ جس نے، ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، جس نے، یعنی کہ وہ جس نے وہ جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اور کیوں کرو عبادت؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، تم تو کچھ نہ تھے نا، اس نے زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو کچھ تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور تو کوئی ہمیں پیدا نہیں نہ کر سکتا۔ تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ، الذی خلقکم، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اسی نے ہم سب کو بنایا۔ والذین من قبلکم، کیسے بنایا؟ نہ صرف ہم کو بنایا بلکہ ہم سے پہلے جو تھے ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، جو بھی، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا۔ اور آج کے بعد بھی جتنے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی کی وجہ سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان بنا سکتا تو اگر انسان جو ہے وہ انسان کو بنا سکتا تو کیا کوئی دنیا میں بھی اولاد ہوتا؟ نہیں نا۔
جا کے انسانوں کے پاس سے انسان بنوا لیتے، لیکن دیکھیے کہ انسان کو صرف انسان نہیں اللہ بناتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ پیدا نہ کرے تو پھر انسان کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ تو کیا کرو پھر؟ تو کرو یہ کہ جھک جاؤ اسی کے آگے کہ جس نے تمہیں یہ وجود بخشا ہے۔ اب اس کے جھکنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو تو ہمارے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ہرگز اللہ کو تو ہمارے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اللہ کے آگے جھکنے کا فائدہ ہمیں خود ہے۔ کیوں جھکو؟ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، کہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ عبادت کرو، کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون، کیونکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ کہاں سے؟ تاکہ تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ، اللہ کی بات مانو کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے، اور تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو، وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمدرد ہے، اپنی چیز سے تو سب کو پیار ہوتا ہے نا، اور جو چیز ٹیڑھی میڑھی بھی اگر ہم خود بنا لیتے ہیں، کچھ بھی چھوٹی موٹی، تو ہمیں اچھی لگتی ہے نا۔ اگر ہم نیا نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو ہمیں برا سا بھی پکتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی بہت اچھا ہم نے پکایا، اگر اور کوئی بھی نہ کھائے تو ہم کہتے ہیں ہم خود کھا لیں گے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس پہ اپنی محنت لگائی ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ ہم نے بنایا ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز کھانے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خود بناتے ہیں، تو جو ہمیں اپنے ہاتھ کا بنا ہوتا ہے اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے خریدی ہوئی، جو چیز ہم خرید کے خود لاتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے، اس میں بھی ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے نا کہ اس چیز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اسے میں نے خریدا ہے بھائی، اسے، جو چیز ہمیں فری میں مل جاتی ہے نا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی ہم جب کچھ ایفرٹ لگا کے خرید کے لاتے ہیں، پھر کتنا پیار ہوتا ہے، اس کی بھلائی مقصود ہوتی ہے نا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر خریدا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہوتا ہے، تو جو خریدا ہوا گھر ہوتا ہے نا اپنا، اس کی چھوٹی سی بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، سیدھا جا کے زخم دل پہ لگتا ہے، ہائے میرے گھر کا یہ ٹوٹ گیا، اور کرائے کا ہوتا ہے مالک مکان کا ٹوٹا ہے، ہمارا تھوڑی نا ٹوٹا، خود ہی بنوا کے دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کتنا ہے نا، کیفیت مختلف ہوتی ہے نا۔ تو یہ سب کچھ میں نے کیوں بتایا؟ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ اس نے ہمیں بنایا ہے نا، تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور ہم پر رحم کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، ساری ضروریات کو ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے، اس سے بڑھ کر تو ہمارا کوئی خیر خواہ دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی ہمدرد ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مثال سے سمجھ لینا، جیسے ماں ہوتی ہے، ماں دیکھیں بچے کو خود بناتی تو نہیں ہے، صرف پیدا کرتی ہے نا، تو پھر بھی ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی ہے؟ بھلائی چاہتی ہے نا، اسے گرمی سے بچائے گی، سردی سے بچائے گی، بھوک سے بچائے گی، پیاس سے بچائے گی، ہر اس چیز سے بچائے گی جو اس کو نقصان دیتی ہے، آگ سے بچائے گی، اس کا خیال رکھتی ہے، آنکھوں میں رکھتی ہے، ہائے ادھر نہ چلا جائے، ہائے ادھر نہ چلا جائے، یوں نہ کر لے، وہ نہ کر لے، یہ نہ کھا لے، وہ نہ کھا لے۔ کیوں اتنی فکر مند رہتی ہے ماں؟ کیونکہ ماں اپنے بچے کی بھلائی چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کس قدر وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، کس چیز کا؟ اس کو فائدہ ہو، اس کو فائدہ ہو، اس کو فائدہ ہو، تو یہ سارے لاڈ پیار بھی کرتی ہے ماں، تو اور پھر سختی بھی کرتی ہے ماں۔ کیوں سختی کیوں کرتی ہے؟ اس کو سکھانا چاہتی ہے نا، اس کو اچھا کرنا چاہتی ہے، تاکہ اس کو مشقت کا عادی بنانا چاہتی ہے، تاکہ اس کی اگلی زندگی میں جب ماں ساتھ میں نہیں ہو تو اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ اگلی زندگی کی آسانی کے لیے ماں تھوڑا سا سختی بھی کرتی ہے، اس میں بھی محبت ہوتی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو خود سنبھالیں گے، اس لیے ماں تھوڑی ڈانٹ ٹپٹ بھی کرتی ہے، لیکن ماں کے ہر ڈانٹ ٹپٹ میں خیر خواہی ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نا ماں کی ہر ڈانٹ ٹپٹ، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیر خواہی ہوتی ہے، تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، غور کیجیے اس بات پہ، یہ نوٹ کرنے والا جملہ ہے، اور ایک توجہ طلب جملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، لہٰذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، جو بھی، تو لازمی بات ہے نا، وہ جو بھی ہمیں حکم دے گا، چاہے وہ کتنی کڑک کے ساتھ دے، گرج کے ساتھ دے، غصے کے ساتھ دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے آسانی ہے، اسی میں ہمارے لیے روشنی ہے، اسی میں ہماری دین دنیا دونوں کی بھلائی ہے، تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ، ہمارا بھلا ہی بھلا ہے۔ تو اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔
کس سے؟ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، دنیا کی تکالیف سے، آخرت کی تکالیف سے، جہنم کی آگ سے، پرصراط کی مشکل سے، قبر کے سوال جواب، حساب کتاب، موت کی سختی، جانے کیا کیا تکالیف پڑی ہیں دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ۔ تو پھر لعلکم تتقون، عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ تم بچ جاؤ ان ساری مشکل مراحل سے، تاکہ تم بچ جاؤ ان ساری تکالیف سے، تم بچ جاؤ۔ اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ عبادت کا تقوی نصیب ہوگا۔ تقوی، تقوی کے یہاں پہ دو معنی بتاؤں گی کہ نمبر ایک، بچ جاؤ۔ یہ بچ جانے کا تو میں نے پورا بتا دیا نا کہ یہ ان چیزوں سے بچ جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے۔ دوسرا، متقی ہو جاؤ۔ تقوی یعنی ایک تو بچ جاؤ اور ایک متقی ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے نا تو سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں بڑی ہلچل مچی ہوتی ہے ان کے دل میں، اتنا سا سکون نہیں ہوتا، دنیا کی ساری چیزیں رکھتے ہوئے بے سکون ہوتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن تقوی والا بندہ دیکھو ٹھہرا ہوا، بہترین، پرسکون۔ تو تقوی جو ہے نا وہ انسان کے اندر سکون لاتا ہے، خوشی لاتا ہے، اطمینان لاتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں بھی، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں بھی تقوی والوں میں شامل کرے اور ہمارا بھی ساتھ اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ تو تم اللہ کی عبادت کرو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ متقی۔ اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ اللہ کی مدد ملے۔ تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت بھی متقین کے لیے ہے، جنت بھی ملے گی آپ کی، دیکھیے تقوی والوں کو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ساری مشکلوں میں پروردگار اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے بہترین راستے بنائے اور ہمیں ہر مشکل سے بچائے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کیسی مشکلات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی اب کیا کریں، اب کیا نہ کریں، اب کہاں پھنس گئے ہم، اب کیا فیصلہ کریں، کیا نہ کریں۔ ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے ہر طرف ادھر جائیں گے یہاں سے بھی ناکامی ہو جائے گی، وہاں سے بھی ناکامی ہو جائے گی، یہ بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے۔ بچے ہیں تو بعض لوگ شکایت دیتے ہیں نا، بچے ہیں تو یہ نافرمان ہے، شوہر ہے تو بد اخلاق ہے، روزی رزق کا کوئی بہترین راستہ نہیں، ذریعہ نہیں، وسیلہ نہیں، سامان نہیں، گھر ہے تو ہے نہیں اپنا، بیماری ہے تو سر پہ کھڑی ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، شادیوں کا مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ، ہر جگہ مسئلہ ہی مسئلہ، ہر جگہ مشکل کھڑی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان مشکلات کو دیکھ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر تو کسی نے جادو کر دیا، لگتا ہے بندش کرا دیا، لگتا ہے یہ کرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شیطان کا وسوسہ۔ شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بندے کو اللہ سے دور کرنے کے لیے نا سب سے پہلے اس کے دل میں ڈالتا ہے وسوسہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے اپنی پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے کہیں اپنے رب سے نہ جا ملے، اپنے رب کو نہ راضی کر لے، اپنے رب کی عبادت میں نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے وہ شیطان دل میں ڈالتا رہے تم پہ تو بندش ہو گئی، تم پہ تو جادو ہو گیا، تم پہ تو نظر لگ گئی، تم کو تو یہ ہو گیا، تاکہ جادوگروں اور بابوں اور ان کے چکروں میں پھرتا رہے، اللہ سے نہ جڑے۔ تو یہ شیطان کا وار ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا وار ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ نوٹ کر لیں اپنے پاس، بہت اہم بات بتانے لگی ہوں۔ اصل میں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ زندگی کی آزمائشیں ہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، اور ان سے کامیاب ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تقوی۔ تقوی چاہیے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا۔ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، چھوٹی یا بڑی، تو یہ نہ سوچیں، بالکل نہ سوچیں فلاں نے نظر لگا دی، فلاں نے حسد کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، جادو کر دیا، وہ کر دیا، بندش کر دی، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ یہ سارے شر اگرچہ موجود ہیں، مگر ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور سوچیں کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، کہیں میرے رب کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ فوراً اپنے آپ پہ نظر مارے کہ کہیں میری زندگی غلطیوں اور گناہوں میں تو نہیں ہے، کوئی غلطی مجھ سے تو نہیں ہو گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب بھی کوئی تکلیف تمہیں پہنچی تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچی، استغفر اللہ۔ تو باہر نہیں دیکھنا، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے اندر اپنی غلطی کو تلاش کرنا ہے اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچنا ہے۔ اور وہ راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سارے غلط کام چھوڑنے ہوں گے، ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا، ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہوگا، اور ان غلطیوں پہ توبہ کرنی ہوگی۔ اور غلط کام انسان جو ہے نا صرف اور صرف غلط کام چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور کئی ایک ریسرچرز ہوئی ہیں کہ اس ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی، کئی ایک سے
کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو موٹیویشنل فیکٹر ہے نا وہ خوف ہے، سب سے زیادہ جو بندے کو ڈراتا ہے نا، جب ڈر انسان کے بندے کے اندر آتا ہے نا تو تب وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو ڈر جو ہے نا وہ انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ موت کا ڈر ایسا ڈر ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے دور بھاگتا ہے نا کہ جس کا انجام موت ہو۔ بعض اوقات بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، ہائے میں مر نہ جاؤں، تو بیماری سے بچنے کے لیے، وہ موت سے بچنے کے لیے، موت کے خوف کی وجہ سے نا ایسی پسندیدہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، احتیاطیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ان جگہوں میں نہیں جاتا، بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے دل میں خوف ہو جاتا ہے نا۔ تو ڈر جو ہے وہ انسان کو بہت سارے اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے آتا ہے۔ مطلب ڈر ایک ایسا فیکٹر ہے، ایک ایسا عنصر ہے جو بندے کے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ ہے۔ تو تقوی جو ہے نا وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ڈر ہے نا، اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو انسان بے مہار، بے لغام اس جانور کی طرح پھرتا ہے، جدھر جو مرضی، جدھر اس کے سینگ سمائے چلا جائے۔ لیکن جب ڈر ہوتا ہے نا بندے کو، تو وہ بندہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی انسان کے لیے، یہ ڈر انسان کے لیے بہت زیادہ فائدوں کا سبب ہوتا ہے۔ تقوی کس سے پیدا، کس چیز سے ہوتا ہے؟ عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیں کہ تقوی ہمیشہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں پیدا ہو جائے گا۔ عبادت کرو گے تقوی بڑھتا جائے گا، تقوی بڑھتا جائے گا، عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا گیا نا، اللہ نے اس آیت میں کہا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ کے بندو، اے لوگوں سے خطاب ہے، عام خطاب ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبادت کرو گے تو تقوی پیدا ہوگا نا، ہاں، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی اور عبادت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ایک عبادت اور ایک تقوی، دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اس کو نوٹ کریں، عبادت کرو گے تو تقوی ملے گا، عبادت نہیں کرو گے تو نہ تقوی نہ کچھ، ٹھیک ہے؟ تو تقوی جو ہے نا عبادت کی طرف بندے کو راغب بھی کرتا ہے۔ جیسے جیسے تقوی بڑھتا ہے ایسے ایسے زیادہ عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی مشکلات دور ہونے لگتی ہیں، اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، اور انجام بخیر ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی آسانیاں ملتی ہیں اور آخرت کے لیے بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ کہ عبادت کرو کیسے، سوال یہ پیدا ہو گیا نا۔ تو منمانے طریقوں سے نہیں، یہ کہ جو اب دل کیا تو عبادت کر لی، نہیں، منمانے طریقوں پر نہیں، بلکہ عبادت اس طریقے پر جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس طریقے پر عبادت کرنی، اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں۔ کہ کس کی مرضی پر؟ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرو، تاکہ تم بچ سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو زندگی کی مشکلات سے بھی، اور پھر آخرت کی مشکلات سے بھی۔ پھر آگے جو دلائل دیے گئے نا عبادت کے لیے، اس بات کی کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو۔ اب آیت نمبر 22 کے اندر دیکھیں، عبادت کرنے کی جو دلیل دی ہے اللہ نے، وہ ہے اگلی آیت پر آتی ہوں، اللہ جی، وہ جس نے، کیوں پیچھے بات ہوئی نا کہ عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا اس نے، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ ہر طرح کی مشکل سے، دونوں جہاں کی۔ اب یہ کہ تم عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ اس کی دلیل دی اللہ نے، اس لیے اللہ جی، وہ جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، تو وہی تو ہے، اس لیے کرو نا عبادت، وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، یعنی زمین کو اللہ نے تمہارے لیے آرام کی جگہ بنا دی۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے نا وہ خود بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام ہے، اس سے بھی بڑا کام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ النازیات کی آیت 27 اور 28 میں آتا ہے کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ تمہیں پیدا کرنا، یعنی انسان کو پیدا کرنا کیا زیادہ مشکل کام ہے، یا پھر آسمان کو؟ آپ دیکھیے نا، آسمان کو تو اس آسمان کو تو وہ رب ہی بنا سکتا ہے نا، کوئی وہ رب ہی ہے جس نے بنایا۔ ہم تو آسمان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، وہاں تو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو انسان کے لیے تو کیا دنیا کی ساری دنیا بھی مل جائے تو ناممکن ترین ہے۔ تو یہ جانتے تو اس حقیقت کو سبھی ہے نا، اور مانتے تو سبھی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی آسمان کو نہیں بنا سکتا۔ تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ عبادت کسی اور کی کیوں بھائی؟ جس نے یہ سب بنایا پھر عبادت بھی تو اسی کی نا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا،
फिराशम वस्समाअ बिनाअ। तो आप देखिए कि वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह एक और जगह पर भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तर्जुमा बता रही हूँ, आसमान और जमीन की तख्लीक सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। लोगों की तख्लीक से भी ज्यादा, इंसानों की तख्लीक से भी ज्यादा बड़ी चीज है इन आसमानों की तख्लीक। तो अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशम वस्समाअ बिनाअ, तो वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया। आप देखिए ज़रा, एक और आयत मुझे याद आ रही है कि उसमें तर्जुमा ये है कि क्या हमने ज़मीन को मिहाद नहीं बना दिया तुम्हारे लिए? मिहाद किसको कहते हैं? माँ की गोद को भी कहते हैं, झूले को भी कहते हैं, पंगोड़े को भी कहते हैं कि जो तुम ज़मीन आप देखें अपने मदार के अंदर चल रही है, गोल-गोल घूम रही है, तो तुम ज़मीन को मिहाद नहीं बना दिया, अल्लाह फरमा रहा है। जो तुम्हें लिए-लिए चल भी रही है और तुम आराम से उसमें सो भी रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, अपने सारे काम भी कर रहे हो और उसके अंदर तुम उस झूले में चढ़े हुए हो। तो और फिर आप देखिए ना ज़मीन का गोल-गोल घूमते रहना, वो अपने मदार में चल रही है, लेकिन हम तो आराम से रह रहे हैं ना, उसपे सो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने काम किए जा रहे हैं। और आसमान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी छत बनाया, इसमें आसमान का भी साथ ही ज़िक्र कर दिया, वस्समाअ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी छत बना दी जो प्रोटेक्शन देती है तुम्हें। देखें ना कितना ज़बरदस्त, अगर ये ना होता, ऊपर हम देखते खाली खालम-खूल जगह पड़ी होती, अंधेरा घुप पड़ा होता, ओह! पता नहीं किधर-किधर हमारी आँखें ही परेशान हो जाती, हमारा दिल भी परेशान हो जाता। तो अल्लाह ताला ने आप सोचिए ना आसमान को थोड़ी देर देखें, अगर नीला रंग नज़र नहीं आए, तो क्या फीलिंग आएगी? ऐसा गुबार सा नज़र आए, गैस सी नज़र आए, तो दिल घबरा जाएगा, ये क्या चीज़ है भई? तो कभी धुंध छाई हो ना, कभी आप झाँक के देखें घर से बाहर, तो धुंध छाई होती है तो अजीब-सी घबराहट होने लगती है और थोड़ी देर में मंज़र छँट जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर धुंध वाला मंज़र मुस्तकिल चलता ही रहे, फिर क्या फीलिंग होती है? बंदा अजीब-सा हो जाता है। इसी तरह आप देखिए कि रात को जब हमारी नज़र जाती है और आसमान ब्लू ऐसे चेंज हो चुका होता है कलर उसका, उसपे ब्लैक हो चुका होता है, सितारे, चाँद ऐसे चमकते नज़र आते हैं, दिल को कितनी खुशी होती है, आँखें जम जाती हैं अल्लाह की निशानियों को देखने के लिए, दिल उधर चला जाता है, हाय! कितना खूबसूरत आसमान है, क्या सितारे टके हुए हैं, क्या ज़बरदस्त खुदा की कुदरत है। तो अल्लाह ताला ने ये जो खास तौर पर 2 नेमतें हैं ना जिनका ज़िक्र किया है, जो हर वक़्त हम देखते हैं और महसूस करते हैं, कितनी सामने की चीज़ की मिसाल दी है अल्लाह ने। पिछली आयत में कहा ना कि लोगों इबादत करो अल्लाह की, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, तुम रोज़ देखते नहीं हो क्या इन दोनों चीज़ों को? ये तो वो चीज़ें हैं ना, बाकी बात तो तफ़सील तो बाद में होगी, ये ज़मीन से हटकर कोई है भला? कोई बंदा है जो ज़मीन से बाहर खड़ा है और आसमान से बाहर खड़ा है? हर दुनिया का हर बंदा इसी ज़मीन पे खड़ा है और इसी आसमान के नीचे खड़ा है। ये 2 इतनी बड़ी नेमतें जो हर वक़्त देखते हो, हर वक़्त महसूस करते हो, ज़मीन और आसमान की तरफ अल्लाह ने यहाँ मुतवज्जे कर दिया और फरमा रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए जिस ज़मीन को मैंने फर्श बना दिया और आसमान को मैंने छत बना दिया। एक और आयत है इसी इस मज़ीद इससे वज़ाहत होगी कि उसका तर्जुमा भी बता रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर हमने 7 मज़बूत तहें बना दी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। एक और जगह पर भी अल्लाह ने फरमाया कि हमने आसमान को महफूज छत बनाया, यानी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। और देखिए आसमान के अंदर कितना कुछ है, कुछ कम तो नहीं ना, उसमें सितारे हैं, सैयारे हैं और अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के बीच में जो बीच की जगह है उसके अंदर भी आप एक लेयर पैदा कर दी है। ये तो देखें ना आज साइंस भी साबित कर रही है इस चीज़ को कि कितनी लेयर्स हैं। तो एक लेयर पैदा कर दी जो 7 तहों का अल्लाह ने ज़िक्र किया। तो आज देखें साइंसदान तरक्की करके यहाँ तक पहुँचे। हमारे कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि मैंने इसके अंदर 7 मज़बूत तहें पैदा कर दी हैं। क्यों? ताकि जो चीज़ें ऊपर से सैयारे, सितारे टूटते भी तो है ना, ताकि इंसान महफूज़ रहे। अगर बीच में ये सब तहें ना होती तो डायरेक्ट चीज़ें आके हम लोगों को लगती। ज़मीन के ऊपर तो ज़िंदगी बाकी भी ना रहती बिल्कुल, ज़मीन के ऊपर तो कोई ज़िंदगी के आसार ना रहते, तो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें पैदा की। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो तुम इबादत करो, इस वजह से अल्लाह की हमें इबादत की तरफ माइल करने के लिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी निशानी बताई और फिर आगे दलील दी, व अंज़ला, और उसने उतारा, और उसने क्या उतारा? मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी। अल्लाहू अकबर! कितनी आगे बेहतरीन दलील दी अल्लाह ने कि यहाँ समा से मुराद वो दूर का आसमान नहीं है, ये जो जिसको आप दूर से देखते हैं, इससे मुराद यहाँ ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो बुलंदी की जगह है ना, वो मुराद है। जैसे एक और जगह पर भी आता है ना कुरान में कि वो बादल जो इंसान और ज़मीन के जो इंसान कह रही सॉरी, आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं। तो यहाँ मुराद क्या है? बात क्या हो रही? बादल के बारे में। पानी तो अल्लाह ताला ने बादलों से बरसाया ना, कि अल्लाह ने बादलों से, अब डायरेक्ट आसमान से नहीं आता पानी, बीच में बादल होते हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि बादलों से पानी बरसाया।
فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس نے نکالا بھی اس کے ساتھ، پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. کیا نکالا؟ پھلوں میں سے رزق. من الثمرات رزقا لکم، پھلوں میں سے رزق نکالا، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا، لکم تمہارے لیے. اللہ اکبر. تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، بس تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن نہ ہی کوئی شریک تم بناؤ، وانتم تعلمون، کہ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی پھر کوئی شریک، کوئی مد مقابل، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پھر معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت مت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم تو جانتے ہو نا، جس زمین پہ کھڑے ہو یہ کسی رب نے بنائی ہے نا، وہ آسمان جس کے نیچے تم کھڑے ہو، اور وہ جو پانی برساتا ہے، وہ جو زمین سے، جب زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں، بارش اللہ نے برسائی ہے، زمین سے پھل اللہ نے نکالے ہیں، سارا رزق اللہ نے دیا ہے، یہ مانتے ہو نا، یہ سب جانتے ہو نا، تو پھر اسی کی عبادت کرو نا. اللہ نے پیچھے عبادت کا حکم دیا، آگے دلیلیں دے رہا ہے. تو آپ دیکھیے، غور کیجئے، کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، سب کہتے تو یہی ہے نا کہ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا. تو کسی انسان نے تو نہیں بنایا نا، انسان تو یہ سب کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جب یہ سارے کے سارے کام اس کے ہیں، تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ لا محالہ عبادت تو پھر اسی کی ہوگی نا، اسی کی ہوگی نا. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا. اب دیکھیے کہ اس آیت میں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیں اپنے پاس، پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، اس کے جیسا احسان نہیں کوئی کر سکتا ہم پر. تو دیکھیں کہ جن میں سے سب سے پہلا احسان تو کیا ہے کہ ہماری تخلیق. ہم اپنے جسم کے بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں. ہماری آنکھیں بنائی، ناک، کان، ہاتھ، پیر. اگر وہ نہ بناتا تو پھر کیا کرتے ہم؟ ہمارے پیر نہ ہوتے، ہم بیٹھے ہوتے ایک جگہ، آنکھ نہ ہوتی، ہم اندھے بن کے بیٹھے ہوتے. تو اللہ نے ہمارے لیے کتنے ہم پر احسان کیے ہیں. ہماری تخلیق کی ہے اس نے، پھر اس نے جسم، اس نے اس زمین پر ہمارے جسم کو جب اتارا تو اس کو ہمارے لیے بستر بنا دیا. جیسے ہمارا جسم جب بستر پہ جاتا ہے کتنا سکون ملتا ہے، کتنا نرم بستر ہوتا ہے، اور کتنا باعث سکون ہوتا ہے، کتنا باعث راحت ہوتا ہے نا بستر پہ. اور پھر ہم سکون حاصل کرتے ہیں، سوتے ہیں، ساری تھکن بھول جاتے ہیں، سارا غم بھول جاتے ہیں، سارا دکھ بھول جاتے ہیں، ساری بیماری بھول جاتے ہیں. اس بستر پہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ نے زمین کو بھی ہمارے لیے فرش بنایا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا احسان کیا ہے کہ آسمان کو اس نے ہمارے لیے چھت بنایا. اللہ اکبر. جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، یعنی زمین اور آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ سکون ہے، وہ خوشی ہے. کیونکہ بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی ہے. یہاں پہ چھت کو میں اس طرح بھی بتاتی چلوں، لوگ کہتے ہیں نا چھت اپنی ہو تو دنیا میں بڑا سکون ہے. اپنے گھر کو لوگ کہتے ہیں نا، اللہ چھت میری اپنی ہوتی تو آدھی روٹی کھا کے بھی جی لیتے، سکھ ہوتا، زندگی میں خوشی ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ چھت کا بھی بہت مقام ہے. اگر یہ نہ ہوتا آسمان، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ دیکھتے نا اوپر اندھیرا ہی اندھیرا پڑا ہوتا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کسی کی آنکھ نہ اٹھتی. اب تو جب آنکھ اوپر اٹھتی ہے، کبھی بادلوں سے گھرا، کبھی ستاروں سے سجا، کبھی رنگوں سے سجا، آسمان کتنا سکون دیتا ہے اور کتنی خوشی دیتا ہے. کتنی خوبصورت چھت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بخشی ہے. اور ایک احسان یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا. اللہ نے کہا نا کہ میں نے پانی اتارا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. پھر اس پانی سے کیا ملا؟ پانی. دیکھیں سب سے پہلے تو پانی پی کر، جب پانی اتارا، پانی کے ذریعے سے پھر اللہ نے پھل پیدا کیے، رزق دیا. پانی پی کر بھی انسان کو کتنا سکون ملتا ہے. کبھی روزہ کھولتے وقت چاہتے ہیں ہم کہ ہم کوئی اور چیز کھا لیں، ہمارا دل چاہتا ہے سب سے پہلے پانی دو، بس پانی دو. اللہ اکبر. جب پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو پھر جب پانی کی پیاس لگی ہوتی ہے تو دنیا کا کوئی قیمتی ترین شربت بھی بجھا نہیں سکتا. بس دل چاہتا ہے پانی، بس پانی کی کتنی اہمیت ہے. تو پانی پی کر جو سکون ملتا ہے نا، اور پھل کھا کر جو خوشی ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ گیا ہوگا. تو رزق پا کر سکون، یہ تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے باعث سکون ہیں، ہمارے لیے باعث راحت ہیں، ہمارے لیے باعث خوشی ہیں، خوشی کا ذریعہ ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، تاکہ ہم کیا کریں؟ کیوں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم کیا کریں؟ ہم شکر ادا کریں، اور تاکہ ہم پھر اسی کی عبادت کریں. تو پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے کیا کہا پچھلی آیت میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا. اللہ نے کہا عبادت کرو.
ٹھیک ہے، ربکم الذی خلقکم، اور اس کے ساتھ تم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والے بھی اسی نے پیدا کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ مشکلوں مصیبتوں سے دونوں جہاں کی، اور الذی، وہ جس نے جعل لکم الارض، تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش، آسمان زمین کو فرش بچھونا بستر، اور آسمان سے اتارا پانی، اور آسمان کو بنایا چھت، اور آسمان سے تمہارے لیے برسایا پانی، اور پھر اس سے ملا تم کو رزق، فلا تجعلوا للہ، اللہ کہہ رہے ہیں تو دیکھو شرک نہ کرنا، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، پھر پہلی بات تو کر دی نا کہ عبادت کرو، کیوں، وجہ بتا دی کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، پھر کہا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو دیکھیں ہم اگر قرآن پاک کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو شروع میں ہی ہمیں کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، تقوی کا بڑا ذکر آتا ہے، دیکھیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے تقوی کیا ہے، کفر کیا ہے، منافقت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ عبادت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرق، ہر ایک کا فرق، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ تقوی ہے، یہ عبادت ہے، ساری چیزوں کا فرق، ہر چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فلا تجعلوا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ اکبر، پھر تم دیکھو نا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے تو تم کسی کو شریک نہ کرو نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جو عزت جو مقام اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا، کیوں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس کے بعد پتہ یہ چلتی ہے کہ علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو جانتے ہو نا، تمہاری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں نا، پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ کس چیز سے انکار ہے؟ عبادت سے انکار ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں، معاشرے میں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لوگ کون سا مانتے ہیں؟ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کتنا کرتے ہیں قائم، کرتے ہیں کہ نہیں، اقرار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں، جبکہ اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور اس کے جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں، اسی رب کی دی ہوئی زمین سے پر سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے، اور ایک دو دن نہیں بلکہ کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ ساری کی ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا انتہائی درجے کی ناشکری ہے، یہ بے وفائی ہے اپنے رب کے ساتھ، بے وفائی ہے یہ۔ تو یہ سب کچھ جب اس نے ہمیں دیا ہے، اور ہم بن کس کے گئے؟ غیروں کے، ہم نے اس کا ساتھ، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس نے ہمیں بنایا، ہمیں اتنا کچھ نوازا، ہم اس کے نہ بنے اور بن جائیں کسی اور کے، یہ تو بے وفائی ہوئی نا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا نا، لکھ لیجئے اپنے پاس، کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا نا، تو پھر وہ شیطان کا بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے یہ عمل ہونے سے، لیکن نفس کا بندہ بن جاتا ہے وہ، جو اللہ کا نہیں بنتا۔ یہ اہم ترین بات ہے، اس کو ضرور نوٹ کریں، اپنے کاغذ پر بھی، اپنی ڈائری پر بھی، اور اپنے دل کے کاغذ پر بھی اس کو لکھ لیں کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا، جب انسان اللہ کا نہیں بنتا، تو پھر وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں جو ہیں وہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں، مل رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہمیں تو مل رہی ہیں، وہ تو، اور ٹھسے سے ان کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھلاتے ہیں، کوئی اللہ کا شکر نہیں، کوئی اللہ کا احسان نہیں، بھول جاتے ہیں سارے احسان۔ امام ابن القیم نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگیں، اور اللہ کے بندے اگر نہیں بننا چاہتے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے۔ وہ لوگ جو اللہ سے، اللہ کی غلامی سے بھاگے، پھر وہ نفس اور شیطان کی بندگی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، غور کیجئے، دوبارہ دہرا رہی ہوں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہ لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے۔ استغفر اللہ، اللہ ہر کسی کو بچائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نفس جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، پھر ان نفس کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرتے رہو، مارے مارے پھرتے رہو، نہ خود بھی تھکو، دوسروں کو بھی تھکاؤ، پھر کہیں چین نہیں ملتا، کہیں سکون نہیں ملتا، ایسے لوگوں کو بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان کے اندر سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، انسانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت۔ اور جب انسان اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے تو وہ پھر کس میں آ جاتا ہے؟
نوٹ کیجئے شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور کھلونا بن جاتا ہے وہ شخص، اور نفس کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانتے جاؤ گے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے نا کہ دل تو پھر کسی جگہ اطمینان سے رکے گا ہی نہیں، گیا دل کا اطمینان بھی غارت ہوا، سکون بھی غارت ہوا، خوشی بھی غارت ہوئی، اور رہا کیا؟ پریشانی، ہر وقت کی بے قراری، ہر وقت کا غم، ہر وقت کا دکھ، ہر وقت کی گھبراہٹ، ہر وقت کی ڈپریشن ملتی ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ تو اصل خوشی کیا ہے؟ نوٹ کر لیں، اللہ کی عبادت میں ہے، اصل خوشی اللہ کا غلام بننے میں ہے۔ جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جو محبوب ہے، وہ اللہ ہے، دنیا نہ مطلوب نہ مقصود اور نہ محبوب۔ جس نے دنیا کو فقط اپنا مطلوب بنا لیا، بس اسی کو حاصل کرنا ہے، بس اسی کو حاصل کرنا ہے، دنیا ہی کو مقصود، بس اسی کے لیے جینا مرنا سونا جاگنا، اسی کو اپنا مقصد بنا لیا، اور محبوب کیا؟ اسی کو اپنی محبت کرنا ہی نہیں، نہیں بالکل نہیں۔ نوٹ کر لیں، دنیا نہیں مطلوب ہونی چاہیے، دنیا نہیں مقصود ہونی چاہیے، دنیا نہیں محبوب ہونی چاہیے، صرف اور صرف اگر مطلوب ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کی طلب میں رہو، اللہ کو کے لیے مقصود بن، اللہ ہمارے لیے مقصود ہونا چاہیے، اس کی رضا مقصود ہونی چاہیے، ہر وہ کام کریں کہ جس میں اللہ ہمیں مل جائے، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کی محبت ہمیں میسر ہو، محبوب بھی وہی ہو، مقصود بھی وہی ہو، مطلوب بھی یہی ہو، تو یہی عبادت ہے، ایسی عبادت کرنی چاہیے۔ یا ایہا الناس عبدو، اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی، اپنے رب کی، جس نے خلقکم، تمہارے لیے پیدا کیا، والذین، اور جو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی، وہ جس نے جعل، بنایا، لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو بنا چھت، وانزل من السماء، اور اس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا بھی من الثمرات رزقا لکم، ساتھ اس کے پھلوں سے رزق لکم، تمہارے لیے، اللہ اکبر، ہمارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، شریک، کسی کو نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں عبادت کرنے والا اور تقوی حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔